کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. آج میں موجود ہوں آپ کے ساتھ. اللہ نے چاہا تو پرٹیکولر موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور موضوع ہمارا یہ ہے انہیں دوست نہ بنائیں. جی بہت سارے لوگ آپ کو مشورہ دیتے رہتے ہوں گے کیا دوست بنا رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہو بیٹھتے ہو. تو ہر کسی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم اعتدال میں رہتے ہوئے، توازن میں رہتے ہوئے اس بات کو آج پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے فرینڈز کا سرکل ہونا کیا چاہیے، ہمارے کون سے دوست ہونے چاہیے، کون سے دوست نہیں ہونے چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب ٹاپک آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ یہاں سے یہ میسج ملنا ہے کہ جناب دیندار دوستوں کو دوست بنائے. تو بالکل یہ میسج تو آپ کو ملنا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ایاز بھائی ہیں اور بلال بھائی ہیں، اور یہ آپ کو بڑے پیارے پیارے مشورے دینے جا رہے ہیں. مزید آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے وہ کون سے افراد ہیں جو آپ کے سرکل میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں ہونے چاہیے، اور وہ کون سے افراد ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. انشاءاللہ سلسلہ آخر تک دیکھنے کی نیت کر لیجئے. اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ڈھیر و ڈھیر معلومات آپ کو حاصل ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو دنیا و آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی. لقد جئتم شيئا إدا. بے شک تم حد کی بھاری بات لائے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈیک یعنی مسمار ہو کر. أن دعوا للرحمن ولدا. اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اور رحمان کے لیے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے. إن كل من في السماوات والأرض إلا
للرحمن عبدا. آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا. بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اور ہم نے ان سے پہلی کتنی سنگتیں کھپائیں، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کا پاکیزہ کلام بڑی تاثیر ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اپنے معمولات میں اس چیز کو شامل کیجیے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا ہمارے معمولات کا حصہ ہو. اللہ کرے ایسا ہو کہ صبح جب نماز کے لیے اٹھیں تو تلاوت قرآن بھی اس میں شامل ہو، یا پھر آپ کو دن کا جو حصہ آسان لگتا ہے کہ اس حصے میں مجھے سہولت ہے تو اس حصے میں چند آیات ہی بے شک پڑھیں، لیکن تلاوت قرآن کرنے کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں پائیں گے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بڑھتے ہیں حسان بھائی کی طرف اور انشاءاللہ نعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی حسن بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. تیرے ٹکڑوں یا رسول اللہ پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر
سر سے پا تک ہر ادا میں لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، اور پوچھے جاتے عمل میں کیا کہوں، پوچھے جاتے عمل میں کیا کہوں، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، میری حامی ہے تیری شان کریم، میری حامی ہے تیری شان کریم، پرسش روزے قیامت کا جواب، پرسش روزے قیامت کا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، اور پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، آقا پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، ہے کہیں اس آستانے کا جواب، ہے کہیں اس آستانے کا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، روز محشر تیرا آسرا، روز محشر تیرا آسرا، سب سوالوں کا جواب لا جواب،
سب سوالوں کا جواب لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال، کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، اور تم سے اس بیمار کو صحت ملے، آقا تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب، اور ہے حسن محو جمال روئے دوست، ہے حسن محو جمال روئے دوست، ہے حسن محو جمال روئے دوست، ہے نکیرین اس سے پھر لینا جواب، ہے نکیرین اس سے پھر لینا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ اللہ اکبر۔ روز محشر ایک تیرا آسرا، سب سوال سب سوالوں کا جواب لاجواب۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی کیا ہے، اور ہمارا آپ کی رحمت پر، آپ کی شفاعت پر بھروسہ ہے آخرت میں، کہ آپ کی شفاعت کے صدقے میں رب کائنات ہم پہ جنت کے دروازے کھولے گا، رحمت کے دروازے کھولے گا، ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ روز محشر کچھ لوگ آپ کے کام آئیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی دوستی کی وجہ سے، جن کی سنگت کی وجہ سے، جن سے فرینڈشپ کی وجہ سے آپ کو پچھتاوا ہوگا، اور قرآن نے بیان کیا کہ پچھتائیں گے لوگ۔ ایاز بھائی، تو سب سے پہلی جو ہم نے آج ٹاپک رکھا ہے کہ ان کو دوست نہ بنائیں، تو سبھی کو دوست بنانا چاہیے۔ بلال بھائی، اگر ہم اس کو یوں لیں کہ ایک جرنلائز کر کے میں بات کروں، اور سلوگن چلتے ہیں نا آج کل، تو سلوگن بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ٹیگ لائن مزے کی ہونی چاہیے۔ تو ٹیگ لائن تو یہ کہ یار ہمارے سب دوست ہیں، اپنا کوئی دشمن نہیں ہے، تو ٹیگ لائن تو یہ ہے۔ اب آپ جب یہ موضوع رکھتے ہیں کہ ان کو دوست نہ بنائیں یا انہیں دوست بنائیں، تو آپ کیٹیگرائزڈ کر دیتے ہیں۔ تو کیٹیگرائزڈ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ فرینڈشپ کو، دوستی کو، تعلق کو کیٹیگرائز کیوں کر رہے ہیں؟ دوست جو ہے نا، وہ آپ کے بہت ساری چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ایک تو آپ کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے اثر لیتے ہیں، صحیح، اور اسی وجہ سے مختلف مقامات پر احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دوست بنانے سے پہلے اچھے طریقے سے اسے جانچ لو، پرکھ لو، جس طرح حضرت سفیان ثوری
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دوست بنانا چاہو تو اس کو پہلے غصہ دلا دو اور پھر اس کے کسی قریبی شخص سے اپنے بارے میں معلوم کرواؤ. یعنی اس قریبی شخص کو بولو کہ اس سے میرے بارے میں معلوم کریں. اگر تو وہ تمہارے عیوب ظاہر کریں تو اسے دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ پیٹ کا بھی ہلکا ہے اور بغض یا عیوب کو جو ہے نا وہ تلاش مخلص نہیں ہے, مخلص نہیں ہے. ٹھیک. تو دوست کا آپ کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے, یا تو آپ کی شخصیت کے بنانے میں یا آپ کی شخصیت کو بگاڑنے میں. اب آپ اس کو دنیاوی طور پر لیں یا دینی طور پر لیں, جی آپ اس کو دونوں پیرائے میں لے سکتے ہیں. صحیح. کہ اگر دیندار دوست ہوگا, خوف خدا عز و جل والا ہوگا, یاد خدا اور یاد مصطفیٰ سے اس کا سینہ اور اس کے عادات و اطوار, اس کا ظاہر و باطن جو ہے مزین ہوگا, تو وہ آپ کے اندر بھی وہ چیزیں سرایت کرتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, وہ لگیں گی آپ کے ساتھ, کچھ نہ کچھ ہوگا, کیونکہ الصحبۃ مؤثرہ. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی فرمان عالی شان ہے, اس حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ یہ صحبت جو ہے وہ ایک مؤثر ہے. یا تو تم اچھے دوست اور برے دوست کی جو ہے نا, اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اچھا دوست جو ہے وہ عطار کی طرح ہے, یعنی خوشبو والے کی طرح ہے, کہ یا تو تمہیں وہ ہدیہ دے گا, کستوری دے دے گا, یا کم از کم تمہیں اس سے خوشبو پہنچے گی, یا تم اس سے خرید لو گے. اور برے کی مثال اس لوہار کی طرح ہے, اس بھٹی والے کی طرح ہے, یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی, اس کی گرمی جو ہے یا تو کپڑوں کو جلا دے گی. تو یہ چیز ہے, تو اس لیے کیٹاگرائز کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اوپن فورم نہیں چھوڑ سکتے. آپ اوپن فورم نہیں چھوڑ سکتے کہ میرے تو سب دوست ہیں. ہاں, یہ جملہ جو ہے کہنے سننے میں تو بھلا معلوم ہوتا ہے, اچھا معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کی حقیقت اگر جاننے کی کوشش کریں گے, تھوڑی سی ڈیپ تھنکنگ کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جملہ صرف سننے ہی کی حد تک اچھا ہے, ورنہ حقیقت اس کے خلاف ہے. ایاز بھائی, قرآن کریم فرقان حمید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کون سے دوست ہمارے ہونے چاہیے, کون سے دوست نہیں ہونے چاہیے, اور دنیا اور آخرت میں ان دوستوں کا تعلق اور ہم سے ہم نوائی جو ہے وہ کام آنی ہے یا اس پہ پچھتاوا ہونا؟ فیروز بھائی, دوستی کا معاملہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ ہر کسی راہ چلتے ہوئے کو دوست نہیں بنایا جاتا. انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف ادوار سے گزرتا ہے. صحیح. بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, کئی لوگوں سے پالا پڑتا ہے اس کا. جی. لیکن زندگی کے سارے سفر کے اندر سارے ہی دوست نہیں ہوتے, کچھ دوست ہوتے ہیں. اچھا, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو روز مرہ کے مشاہدات جب ہم دیکھتے ہیں, تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, تو واقعتاً ایک اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ اس کی اچھائی کا جو اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی ملتی ہے. اور جبکہ اس کا برعکس بھی ہوتا ہے, اگر برا دوست ہے تو اس کا اثر یوں ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کے اندر جو ہے وہ ناکام اور نامراد رہ جاتا ہے. تو چونکہ دوستی کے اندر اپنا ایک اثر, ایک نتیجہ لاتی ہے, اور یہ اثر صرف دنیا تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر آخرت تک جاتا ہے, یعنی دونوں چیزوں کو یہ متاثر کرتا ہے. ہم نے ایک انگلش کے اندر مقولہ سنا, a man is known by the company he keeps, کہ انسان جو ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. صحیح. اچھا, اس کا ایک آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم جیسے ہوتے ہیں مہروز بھائی, ہم جس طرح کے ہوتے ہیں, جس طرح کی طبیعت کے ہوتے ہیں, ہم اس طرح کے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہی ایک وجہ ہے کہ جب دوستوں کو پہچان لیا جاتا ہے تو ہماری طبیعت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کس مزاج کے ہیں, ہمارا مزاج کس طرح کا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے تحت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسے دوستی کا ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر دوست نے اپنے ہی دوست کو جو ہے وہ دنیا و آخرت کے اندر ناکام اور نامراد کیا. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. فرمایا اور ظالم اس دن یعنی قیامت کے دن وہ اپنی انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے افسوس, کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی. اب یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے یہ عقبہ بن معیط کا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی, کہ اسلام لے آیا. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, توحید کے ساتھ وابستہ ہوا, لیکن چونکہ دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ, ابی بن خلف یہ بہت بڑا منافق تھا. اب دیکھیے دوستی کا اثر کیا ہوتا ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہاں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے دوستی کر رہے ہو تو دیکھو المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب تم کسی سے دوستی کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. اب عقبہ بن معیط کی جو دوستی تھی وہ ابی بن خلف کے ساتھ تھی. ابی بن خلف یہ سب سے بڑا منافق تھا. ٹھیک ہے. اللہ رسول کے دشمن تھے. اب اس کی دوستی کا اثر کیا ہوا؟ عقبہ بن معیط نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب ابی بن خلف کو پتہ چلتا ہے تو ابی بن خلف اس کو اکساتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا. ٹھیک ہے. اب دوستی اپنا ایک رنگ چھوڑتی ہے، ایک اپنا ایک سر چھوڑتی ہے. تو ابی بن خلف نے اس کو بڑا اصرار کیا اور بڑا اکسایا، اور اکسانے کے بعد لا محالہ نتیجہ یہ نکلا کہ عقبہ بن معیط مرتد ہو گیا. اللہ، اسلام سے بالکل وہ مرتد ہو گیا. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ یہ جب بروز محشر آئے گا تو کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو آپ یہ دیکھیے مہروز بھائی کہ دوستی کے اندر اپنا ایک اثر ہے. اچھوں کی دوستی جو ہوگی وہ اچھا اثر لائے گی، بروں کی دوستی جو ہوگی وہ برا اثر چھوڑے گی. اس کے لیے ایک بہت خوبصورت بات مولانا روم کی ایک چھوٹی سی حکایت آپ نے بیان کی کہ برے دوست کی جو دوستی ہوتی ہے وہ بعض اوقات انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ لے کر کے آتے ہیں اور پھر اس سے سبق کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک واقعے کو بیان کیا کہ ایک ندی کے کنارے پر ایک مینڈک کی اور ایک چوہے کی دوستی ہو جاتی ہے. جب یہ دوستی ہو جاتی ہے اور مزاج ان کے پختہ ہو جاتے ہیں تو چوہا یہ کہتا ہے کہ مینڈک بھائی آپ تو بڑے گہرائی کے اندر رہتے ہو اور کبھی ملنے کا جی چاہے تو پھر کس طرح سے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، کس طرح سے آپ کو اطلاع پہنچاؤں میں کہ آپ سے ملنا ہے. تو طے یہ پایا دونوں کے اندر کہ دونوں نے اپنی اپنی ٹانگوں کے اندر دھاگا کو باندھ لیا کہ جب اطلاع دینی ہوگی تو دھاگا کھینچا جائے گا اور یوں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، خبر ہو جائے گی، اطلاع ہو جائے گی. اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ کوا آیا اور کوے نے چوہے کو اپنے پنجوں میں لیا اور وہ لے کر اڑنے لگا. تو چونکہ ایک دھاگا بندھا ہوا تھا چوہے کی ایک ہی دھاگا تھا جس کے دونوں سروں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں بنی ہوئی تھی. اب جب چوہا اڑا تو اس کے ساتھ ساتھ مینڈک بھی اڑا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کھینچا گیا تو مینڈک یہ کہنے لگا کہ یہ چوہے جیسے احمق دوستی کا وبال ہے جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری دوستی کچھ اس طرح کے لوگوں سے ہوتی ہے تو اس کا وبال ہمارے اوپر بھی آتا ہے، پکڑ اس کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس زمرے کے اندر، اس ضمن کے اندر ہماری بھی پکڑ ہو جاتی ہے، گندگی کے چھینٹے جو ہے پھر ہم پر بھی پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو دوستی ہوتی ہے، یہاں میں ایک اور مثال دوں ایاز بھائی، آپ نے جو مثال دی، ایک اور مثال جو آج کل دیکھنے میں آ سکتی ہے، جو بھی رائڈنگ کرتا ہے بائک یا ٹریفک وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، تو میرے والد محترم جو ہیں وہ ایک بات کہا کرتے ہیں جب گاڑی دی بلال بھائی، تو ایک بات کی کہ بیٹا ایسے گاڑی چلانا ہمیشہ یہ سمجھنا کہ روڈ پہ نا تمہارے سوا سارے نابینا. اچھا صحیح. وجہ کیا ہے؟ اور تجربہ ہوا پھر کہ بعض اوقات آپ بڑی احتیاط سے رائڈنگ یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ تو صحیح ہے بھائی، سیدھی لین میں چل رہے ہیں اور ایک جو لمٹ کے مطابق اسپیڈ ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے، انڈیکیٹر وغیرہ بھی دے رہے ہیں اور آپ کی بریک لائٹ بھی صحیح کام کر رہی ہے، بریک کلچ سب صحیح ہے. لیکن پرابلم کیا آتی ہے کہ کوئی اور آ کے آپ کو ڈسٹرب کر جاتا ہے، آپ کو وہ ہٹ کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ جناب مطلب 10 طریقے سے، اب میں کیا عرض کروں، جو گاڑی روڈ پر چلاتے ہیں انہیں اس کا تجربہ ہے کہ میں تو صحیح چل رہا ہوں لیکن وہ آ کے ہٹ کر گیا. تو اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی کہ دوست جو ہے وہ آپ کی زندگی پر، آپ کے معاملات پر، اور بلال بھائی نے بات کی تھی، ایاز بھائی نے اسے سیکنڈ کیا کہ وہ آپ کی شہرت اور ناموری پر، جتنی بھی ہے، 4 لوگ جانتے ہیں تو 4 میں، اور اگر 40,000 لوگ جانتے ہیں تو 40,000 میں، اب وہ آپ کی شہرت کا ناموری کا باعث بنے گا. اچھا، یہاں پہ جو ہم بلال بھائی، ایاز بھائی بات کر رہے ہیں، ایک بڑا سمپل سی بات اگر میں لوں آپ دونوں کی باتوں کا خلاصہ کر کے، دیندار اور اچھے دوست بنائیں. آپ دونوں کی بات کا خلاصہ ہی. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی دیندار اور اچھے دوست بنائیں اور اس میں اس طرح کی ہم شرائط لگا دیتے، تو بعض اوقات ہوتا ہی کہ بہت سارے افراد جو ہمارے فرینڈ سرکل میں ہیں وہ نکل جاتے. تو میں یہاں یہ چاہوں گا آپ سے کہ فرینڈ سرکل کی بھی تو حدود ہے نا، دائرے ہیں. یہ جو سرکل ہے اس کے دائرے ہیں. ایک دائرہ تو وہ ہے کہ جناب جو میرا ایسا دوست ہے کہ جو میرے ٹفن سے کھانا نکال کے کھا لے تو مجھے شکوہ نہیں ہوگا، جو میری جیب میں ہاتھ ڈال کے رقم ہی نہیں بلکہ میرا ATM کارڈ بھی نکال لے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، اور اسے بھی پتا ہے کہ جی یہ اس کا حق اور رائٹ ہے. یہ ہوگا کوئی ایک آدھ شاید ایسا کسی کی زندگی میں ہو. تو ایک تو یہ فرینڈ سرکل ہے.
دوسرا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے، جو اس کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ میرے جو جناب میرے بائک کی میری گاڑی کی چابی اٹھائے اور بغیر پوچھے گاڑی لے جائے، میرے جیب میں ہاتھ ڈال دے یا میرے ٹفن سے کھانا کھا، اتنا رائٹ تو نہیں ہے اسے، لیکن اس کا بھی حق ہے. اسے میں بلاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنے کو انجوائے کرتا ہوں، اس کے ساتھ کھانے کو انجوائے کرتا ہوں. وہ جب گفتگو کرتا ہے تو مجھے اچھی لگتی ہے. اب جو امام غزالی نے یا دیگر بزرگوں نے دوستی کے درجات لکھے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ ذرا ہم بیان کریں گے تو شاید تفصیل بھی ہو جائے، بھاری بھی ہو جائے. میں اس سے چاروں تھوڑا لائٹر موڈ میں لے کر ہم سرکل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں. کیونکہ بعض سے ہمارا ہاتھ ملانے تک کا ایاز بھائی تعلق ہے. ایون بعض تو ایسے بھی ہوں گے جن کا پورا نام ہمیں نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہوں گے یہ ہمارا دوست ہے، یا ہم کہتے ہوں گے ہمارا دوست ہے. اسی طریقے سے فیملی بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں پتا ہوتا. ایون بعض ایسے ہوں گے جن کی رہائش کہاں کس علاقے میں ہے ہمیں نہیں پتا، گھر تو دور کی بات ہے، علاقہ ہی نہیں پتا. تو اسی طریقے سے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی عادت و اطوار ہمیں اتنی پتا ہے کہ کہیں جا کے بیٹھے کھانا کیا منگانا ہے تو ہمیں پتا ہے اس نے کیا پسند کرنا ہے، ہم وہ پہلے سے اس کے بولنے سے پہلے آرڈر دے دیں گے اور وہ اس چیز کو پسند کرے گا. یاد بھائی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو سرکل ہیں ان سرکلز میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم بالکل ترک تعلق کر دیں اور یوں لے لیں کہ جی کسی سے ملنا جلنا ہی نہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ فرینڈ سرکل یوں ہوتا ہے کہ وہ فالوورز ہوتے ہیں یا لائکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، پیج جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے. زیادہ بڑی شخصیات ہیں، مصروف شخصیات ہیں تو انہیں تو نہیں پتا ہوتا، لیکن جو تھوڑے اس سے نیچے درجے کے ہیں تو ان کے یہ جو فرینڈ سرکل سوشل میڈیا والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے جانتے نہیں ہیں. کیا کہیں گے بلال بھائی؟ اصل میں دیکھیں آج کل فی زمانہ جو ہے نا، جو ہمارے تعلق ہے نا، اس کو تعلق کہتے ہیں کہ یار میری جان پہچان کا ہے. جی دوستی حقیقت میں دوستی ہوتی نہیں ہے، ہمارا صرف جان پہچان ہے یا کہیں تعلق ہو گیا، رابطہ ہو گیا. اصل تو دوستی وہ ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے کردار بنانے میں اور ایک دوسرے کی فلاح اور اس کی جو ہے شخصیت بنانے میں صرف کی جائے، شخصیت بنانے میں ایک دوسرے میں تعاون کیا جائے، اصل تو وہ دوستی ہوتی ہے. اچھا جب آپ دوست بنائیں، ماشاء اللہ مرحبا، جب اگر آپ کسی کو دوست بنائیں تو آپ دو چیزیں دیکھ لیں جی کہ یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ دوست ہوگا تو آپ کو برائیوں کی طرف، یعنی آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا. وہ نقصان جو ہے دینی نقصان سب سے بڑا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، کہ میرے اعمال میں نقصان ہو یا میری آخرت کا نقصان، وہ کرنے دیتا ہے یا نہیں دیتا. دوسرا دنیاوی طور پر بھی لوگ دوست بناتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی طور پر پڑھنے میں لکھنے میں اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم دوست بنا لیتے ہیں. اچھا وہ سلیم الطبع بھی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں کی طرف بھی نہیں جاتے، صرف پڑھائی میں یا کسی ایک فیلڈ میں وہ ماہر ہوتے ہیں تو بندہ اس حوالے سے نیچرلی اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایسا دوست ہے کہ جو نیچرلی اچھا ہے، برائیوں کی طرف آپ کو راغب نہیں کرتا، صرف ایک دنیاوی پرٹیکولر ایک فیلڈ میں وہ ماسٹر ہے، آپ اسی فیلڈ کے حوالے سے آپ نے ان سے رابطہ رکھا ہے، آپ ان سے سیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو جس فیلڈ میں وہ لیک کرتا ہے آپ اس کی فیلڈ کو پورا کر دیں. مثلا وہ دین کے حوالے سے لیک کرتا ہے، اس کے پاس معلومات کی کمی، آپ اس کو پورا کر دیں تاکہ دونوں کا ایک توازن ہو جائے، آپ اس کی اصلاح کریں، اس سے استفادہ کریں. اچھا دوست جب آپ بنائیں نا تو ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت کیا. تو عرض کی میں ایک شخص کو محبوب رکھتا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی اچھا لگے تو اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھ لو اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لو، اور اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور اگر کسی کام میں مصروف ہو تو اس کی مدد کرو. یعنی آپ نے جو کہا نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف وہ کہیں ہوٹل چائے کے ہوٹل پہ ملاقات کہیں ہو گئی یا اس نے کسی کا تذکرہ کر دیا. یہ دوستی کے آداب ہیں، باقاعدہ اس کا طریقہ کار لکھا ہے. دوستی کے حقوق ہیں کہ اگر آپ نے دوست بنایا ہے تو اس کے آداب ہیں کہ آپ کو یہ اس طرح تعامل، اس طرح معاملات اس کے ساتھ کرنے ہیں، اور دوست کے حق کیا ہیں
کہ جب وہ دینی یا دنیاوی طور پر کسی پریشانی میں ہو تو آپ کو اس کی مدد بھی کرنی ہے. بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا دروازہ بجا, آپ کا کوئی دوست آیا تو اس نے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا, کہ طلب کیے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. آپ نے وہ کچھ درہم جو ہے نا تول کر اس کو دے دیے. اب وہ دے دیے, اس کے بعد جو ہے نا آپ خود رونا شروع ہو گئے. اللہ. آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ بھائی اگر مال زیادہ ہی پسند تھا تو نہ دیتے, اب مال جانے کے بعد آپ رو رہے ہیں. صدقہ کر دیا, اب صدقہ تو کر دیا, قرضہ دیا یا صدقہ کر دیا, اب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ صدقہ یہ نا نیکی ہے. جی. وہ فرمانے لگے کہ یہ میرا دوست تھا, مجھے اس کا حال پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا, اس نے مانگنا کیوں پڑا, یعنی اس کو میرے دروازہ کھٹکھٹانے کی نوبت کیوں پیش آئی, مجھے تو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے. تو دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے, ایک دوستی کا حق یہ بھی ہے, لیول بھی ہے. اور ایک حق یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں شام کا ایک شخص آتا تھا, ملک شام کا رہنے والا ایک شخص حاضر ہوتا تھا بار بار. تو آپ کا اس سے ایک تعلق ہو گیا. تو اب کچھ دنوں تک وہ نہیں آیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ آج کل وہ شخص جو ہے شراب نوشی میں مست رہنے لگا ہے, اللہ شراب کے نشے میں رہتا ہے. اچھا, اب یہ دوسرا حق میں بیان کر. تو آپ نے ایک مکتوب اس کی طرف روانہ فرمایا جس میں نصیحتیں فرمائیں, رحمت کی طرف توجہ دلائی, توبہ کی ترغیب دلائی, اور یہ بھی لکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ مکتوب لکھا اور اس کی طرف روانہ کر دیا. اور پھر موجود صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو مجلس میں موجود تھے ان کو فرمایا کہ میرے بھائی کے لیے دعا کرو. دوست کے لیے, یعنی وہ جو تھے دوست, فرمایا کہ میرے بھائی کے لیے دعا کرو, اس کی ہدایت کے لیے دعا کی. اب وہ مکتوب جب اس تک پہنچا, اس نے مکتوب پڑھا, رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا تبدیل فرما دی. اس نے توبہ کر لی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ایک حق یہ بھی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی پیش نظر ہے, جیسے بلال بھائی نے بیان فرمائی, بات بڑی خوبصورت ہے یہ, کہ اگر آپ کے دوست کے اندر کوئی کمی ہے یا کمزوری پائی جاتی ہے تو پھر دوستی کا حق یہ ہے کہ آپ اس کمزوری کو دور کریں, اس غلطی کو اس میں سے نکالنے کی کوشش اور سعی کریں, لیکن اس میں یہ پیش نظر رہے کہ یہ کام وہی کرے جس کو تیراکی آتی ہو. اگر کوئی شخص نہر میں, دریا میں, سمندر میں ڈوب رہا ہے اور دوستی میں دوسرا شخص بھی چھلانگ مار دیتا ہے تو اس کو تیرنا آتا ہے نا, تو ایاز بھائی یہ نکال لے گا ایسے ہی, ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ تو ڈوبا ہی ڈوبا ہے, یہ بھی ڈوب جائے گا ایسے. تو لہٰذا جب کسی بالخصوص برائی اور گناہ کے کام میں دوست مبتلا ہو جائے, اللہ کی نافرمانی والے کام میں مبتلا ہو جائے آپ کا سنگی, آپ کا دوست, تو اس وقت کیا کرنا؟ اس وقت سب سے پہلے اپنا دامن بچانا. کیوں بلال بھائی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا. یہاں تو فاروق اعظم ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ ایک دوست برائی میں پڑا, دوسرا دوست اسے بچانے کے لیے گیا کہ جی میں اسے نکال کر لاؤں, اور پتہ چلا وہ خود ہی اس گندے کام میں مبتلا ہو گیا, وہ بھی مبتلا ہو گیا. تو لہٰذا یہ دیکھ لیا جائے, دونوں چیزیں اہم ہیں, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے دوست کو بھی بچانا ہے. لیکن وہی والی بات کہ اگر آپ کو تیراکی آتی ہے تو جمپ ضرور ماریے کہ آپ خود بھی بچ جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے دوست کو بھی بچا لیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا مہروز بھائی. اس قسم کا جو مفہوم جو آپ بیان فرما رہے ہیں جی, قرآن کریم کی ایک آیت پارہ 28 سورہ تحریم کی, اللہ نے ارشاد فرمایا کلام مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جی, اس کے تحت علماء نے اس بات کو باقاعدہ نقل فرمایا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ. فرمایا یہ دو ذمہ داری ہیں, لیکن جب دیکھو نا کہ اہل سے زیادہ خود کو بچانے کی ضرورت ہے, فرمایا پہلے انفسکم کا لفظ ہے جی, کہ جب ان کو بچانے, ہاں تو یہی حکمت کا بہت پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ پہلے پھر وہی بات تیراکی آتی ہے تو وہی جا کر آگے بڑے بندہ, ورنہ اپنے آپ کو بچانا سب سے پہلے ضروری ہے. جی جی. تو اس فرمان سے بلا شبہ کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے, ان کا خیر خواہ اپنے کو بننا ہے, لیکن
کو انفسکم، اگر وہاں نہیں معاملہ بن پا رہا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ میں اپنی امان میں رکھے اور نیکی کی توفیق دے، نیکی کا حریص بنائے. آیات بھی موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹ کر رہی ہے بات ایک کہ وہ ترجیح والی بات ہے. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. دنیا کے معاملے میں ہم کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے سیف زون چاہیے. انویسٹمنٹ کر ہو جاتے ہاتھ اس پہ بھی ہو جاتے لیکن اپنے طور پہ ہمیں سیف زون چاہیے بلال بھائی. اور جہاں آخرت کا معاملہ ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ جو بالکل ایسی بات ہے نا جو آپ آج ہی ظہر میں ہی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز میں ٹرائی کر سکتے ہیں، عصر میں ٹرائی کر سکتے ہیں، اور زیادہ شوق ہو تو جمعے والے دن اس کے نظارے دیکھتے ہیں. وہ کیا صف میں جگہ خالی ہے، امام صاحب اعلان کر رہے ہیں پہلے اگلی صفوں کو مکمل فرما لیں، اور پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ آپ آگے جائیں، حضرت آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں. بھائی آپ اسے کہہ رہے ہو آپ آگے آ جائیں تو آپ کیوں آگے نہیں آ رہے؟ تو پہلا حق تو آپ کا ہے گویا کہ آپ کو بڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اس کو صف کو پورا کرنا چاہیے. اور میں تو اعلان یہی کرتا ہوں کہ اشارے نہ کیجیے، برائے کرم خود آگے بڑھ کر صف کو پورا کر لیجیے. ایاز بھائی یہی بات جو لی تھی میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کریں، پھر کاز کی طرف بھی بڑھنا ہے ہمیں. کہ جو سرکل والی بات میں نے آپ سے کی کہ ہمارے جو تعلق ہیں جسے ہم فرینڈشپ کا نام دے رہے ہیں اس کے مختلف معیار ہیں. اگر میں اپنے ہی فورم پر ایاز بھائی لوں تو ہم 5 اسلامی بھائی ہیں اور یقینی طور پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو تربیت ہے اس میں یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے میں یہاں کی آپ کو آنکھوں دیکھی مثال دے رہا ہوں. ہم چاروں کا جو 5 کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہے. ایاز بھائی کے ساتھ ایک الگ نوعیت کا ہے، اپنے پھر بلال بھائی کے ساتھ الگ نوعیت کا ہے، پھر ادھر ایاز بھائی جو ہیں ان کے ساتھ الگ نوعیت کا ہے، پھر حسان بھائی کے ساتھ الگ نوعیت کا ہے. اسی طرح ان چاروں کا میرے ساتھ الگ نوعیت، ایک لیول نہیں ہے. اگرچہ صوفے ایک جیسے ہیں، اسکرین پہ آپ کو ہم سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، ایک جیسے سے مراد یہ کہ جو بول رہا ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے آپس کے تعلقات، اور یہ پازیٹیو یا نیگیٹو بات بھی نہیں کر رہا، ایک ریئلٹی پہ مشتمل بات ہے. تو یہ جو سرکلز ہیں ان کو ہم کیسے بیان کریں کہ کس سے کتنا تعلق ہے، اسے کہاں تک رہنا چاہیے؟ کیونکہ جو ہم شرائط لگا رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ایسے دوستوں سے، ایسی برے لوگوں سے بچو اور ایسے اچھوں کو اپناؤ، تو ہم تو ایک لمبی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو مختلف لوگوں سے مختلف تعلقات ہیں. جی مہروز بھائی، اس میں جس طرح کی سامنے والے کا مزاج ہے نا، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ بالکل کمفرٹ ہو کر کے آسانی کے ساتھ اس کے لیول کے مطابق اپنے آپ کو پہنچا کر کے بات کرنی ہوگی. دیکھیں بعض اوقات ہم ایک فریم رکھ لیتے ہیں، یہی ایک وجہ ہوتی ہے جب ہم ایک فریم رکھ لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس میں سب پورے آئیں. اچھا، اس میں سب پورے آئیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے. اچھا، حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو ادھر ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس سامنے والے کے مزاج کو سمجھ کر اس کے معیار کے مطابق یا اس کے مزاج کے مطابق وہاں جا کر کے اس سے دوستی کرنی ہے یا اس سے تعلق قائم کرنا ہے یا اس سے محبت کرنی ہے. تو ہم نے اپنا ایک فریم نہیں بنا لینا کہ ہم جس کے اندر وہ پورا، دیکھیں اکثر ہمارے یہاں مہروز بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں نا پکا دوست وہ ہوتا ہے جو ہماری مطلب کی بات کر رہا ہوتا ہے، جو ہماری مطلب کی بات کر رہا ہے وہ ہمارا پکا دوست ہے. یعنی کہ ہم نے یہ مزاج بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جو میرے مطلب کی بات کرے گا یا میرے کو تھپکی دے گا یا مجھے کہے گا کہ بھئی کمال کا بندہ ہے، چونکہ میں نے ایک فریم بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ تعریفی فریم، خوش آمدید انجمن ستائش باہمی. جی ہاں، تو جو میری تعریف کرے گا وہ میرا دوست ہوگا. اچھا، اب یہیں سے ہی ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے، ہمارا ایک یوں سمجھیے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم نے اس لیول پر جانا ہے سامنے والی کی، اور اس لیول پر جا کر کے کلام کرنا ہے. اچھا، ایک سوال یہاں پر ایک اور ہوتا ہے مہروز بھائی کہ ہمیں ایسے دوست، جیسے ہم دوستوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ایسے دوست کہاں سے ملیں؟ تو اس میں دیکھیے ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے نا، یا کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے، تو اس میں خامی ہماری ہے. کیونکہ اس لیے کہ ہم نے کبھی تنقید کرنے والے کو ہم نے اچھا سمجھا ہی نہیں ہوتا اپنے لیے. ہم نے ایسا دوست ہی نہیں بنایا جو ہماری کمزوری کو بیان کرے، جو ہماری خامیوں کو پکڑے. محاسب جسے امام غزالی نے کہا کہ اپنا ایک محاسب یا محتسب بنائے اور جو ہے نا وہ پوچھے، یہی پوائنٹ. جی ہاں بالکل. اچھا، ہم نے چونکہ ایسے دوستوں کا انتخاب ہی نہیں کیا ہوتا تو پھر ہماری زندگی کے اندر ہماری اصلاح کرنے والے لوگ پھر ہمیں ملتے بھی نہیں ہے. کہ دوست کیسے ملے اصلاح کرنے والے؟ کیونکہ ہم نے تو خود ہی معیار دوستی کا یہ بنایا تھا کہ جو تعریف کرے گا وہ میرا دوست ہوگا. تو لہٰذا جو جس لیول کا ہوگا نا مہروز بھائی، اس کو وہاں جا کر کے ٹیکل کرنا ہوگا، تو پھر بات بنے گی. اب یہ جو بات انہوں نے کی کہ بعض ہوں گے ایسے کہ جن کے دوستوں میں ایسے ہوں ہی نہیں جو اصلاح کر سکیں، لیکن بعض غریب ایسے بھی ہوں گے ان کے سارے دوست اصلاح کرتے ہوں گے. تو اس میں بھی جو ہے وہ اعتدال ہی رہے
ہر کوئی سمجھانے نہ بیٹھ جائے، ہر کوئی سمجھنے نہ بیٹھ. تعلقات کی اپنی ایک باؤنڈریز، اپنی ایک کیفیات ہوتی ہیں. ایاز بھائی سے میں سوال کروں گا، اور سوال ایاز بھائی آپ سے یہ کرنا ہے، آپ سمجھ لیں آپ کی طرف آ رہا ہوں میں، لیکن اس بات کو کنکلوڈ کر دوں. دوستی ہم کہہ رہے ہیں جی دوستی نہ کریں، دوستی نہ کریں، دوست نہ بنائیں، اس کو دوست بنائیں. دوستی کوئی رشتے کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جی ہم آپ کے گھر میں آئے آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. کہیں پہ ہوا ہے ایسا ایاز بھائی؟ میرا اور آپ کا، یا آپ کا میرا، یا بلال بھائی کا اور میرا، ہم نے کہیں پہ چائے پی کے طے کیا ہو، کھانا کھا کے طے کیا ہو کہ بلال بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ آج سے ہماری دوستی پکی، کبھی ہوا ہے ہم تینوں میں سے؟ نہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین میں بھی شاید ایسا نہیں ہوا ہو. دوستی کے لیے یوں میں مثال دے رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہی ایک مثال ہے کہ کہیں پہ رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے تو جیسے وہ لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا تو کوئی کرائٹیریا ہمارے یہاں کہیں پہ بھی دنیا میں نہیں ہے. دوستی تو یوں کہہ لیجئے کہ رفتہ 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 خود ہی پروان چڑھتی ہے. اب یا تو یہ دیمک کی طرح درخت کو کھا جاتی ہے، یا شہد کے چھتے کی طرح وہ جتنا وزنی ہوتا جاتا ہے اتنا دیکھنے والوں کو جو نا سرور آتا جاتا ہے کہ جی اتنا بڑا چھتا ہے تو اس میں کتنا شہد ہوگا. یہ میرا آپ سے سوال ہے، لیکن میں پہلے اس بات کو کنکلوڈ کر دوں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مختلف افراد سے مختلف درجے میں مختلف اسٹیجز پر ہیں. آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں مختلف مارکیٹس میں، ہی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ مخصوص دکانداروں سے مخصوص جگہوں پہ جا کے اپنی پسند کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں، تو ان سے آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے. ایون آپ رائڈ لیتے ہیں، آپ کیب لیتے ہیں اور آپ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، تو جتنی دیر آپ سفر کرتے ہیں اتنی دیر آپ اس اپنے جو کیپٹن ہوتا ہے یا جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے اس سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے. آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، اب دنیا میں کہیں پہ بھی سفر کرتے ہیں 2-4 گھنٹوں سے لے کر ہو سکتا ہے 20-25 گھنٹے تک کا سفر ہوتا ہو. اسی طریقے سے جہاز میں ہے، جہاز میں تھوڑا کم، ٹرین میں تھوڑا زیادہ، لیکن آپ چند افراد کے گروپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تو اجنبی ہوتے ہیں. سفر پہ گفتگو کا آغاز کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب اتر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک دوسرے کے نمبر بھی جو ہے وہ تبادلہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ اپنا نمبر دے دیں، میرا نمبر لے لیں، اچھا آپ آئیے گا، یوں تو ایک آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ 2-4 افراد کام کرتے ہیں، 200-400 افراد یا 2-4 ہزار افراد کام کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈز مختلف ہوتے ہیں. میں نیگیٹو پیرائے میں بات نہیں کر رہا، پازیٹیو پیرائے میں بات کر رہا ہوں. تو بعض لوگوں سے تعلق صرف سلام دعا کی حد تک ہوتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، عید آ گئی تو عید مبارک، بقرعید آ گئی تو بقرعید مبارک، شب معراج آ گئی تو شب معراج مبارک، میلاد شریف آ گیا تو مرحبا یا مصطفیٰ، دونوں طرف سے نعرہ لگ جائے گا. کسی صحابی رسول کا عرس آ گیا تو ہر صحابی رسول، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس طریقے کے چند چیزیں تبادلہ ہو جائے گا. لیکن بعض ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا میل ملاپ، جن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے، یا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی خوشی ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو رہی. آپ کے کسی غم میں ان کی موجودگی لازمی ہے، یعنی اس کی طرف سے لازمی ہے، آپ تقاضا کریں نہ کریں وہ سارے کام چھوڑ کر آپ کے غم میں شریک ہوگا. تو یہ معیار دیکھ کر پھر جس سے جتنا تعلق ہے شریعت کا، اس کے بارے میں بلال بھائی اتنا ہی تقاضا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے بارے میں ایک ہی سرکل ہے. جیسے آپ نے کہا ایک ہی فریم، آپ کسی اور زاویے سے کہہ رہے تھے، میں کسی اور زاویے سے کہہ رہا ہوں. تو آپ کو اچھا ہونا چاہیے سب کے لیے. کس حد تک؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں. لیکن جو آپ کے دل میں داخل ہو جائے، جو آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے، جو آپ کی زندگی کی خوشیوں اور غموں کا حصہ ہو، وہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہ دیندار ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، خوف خدا والا ہونا چاہیے، عشق رسول والا ہونا چاہیے. اور دیگر بھی گفتگو ادھر ہو رہی ہے. میں نے جو آپ سے سوال کیا، اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کالز لے رہے ہیں آپ کے سوال کے جواب کے بعد، کہ تعلق کی یہ دوستی ایسے تو نہیں ہو رہی نا کہ بھائی میں آ گیا ہوں آپ کے پاس. بالکل آپ مہروز بھائی صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس رشتے پر بھی غور کرتے ہیں نا مہروز بھائی جی، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وہ جس طرح ایک رشتے کا ایک تعلق جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہ بھی اس کی اہمیت، اس کی افادیت یہ دین اسلام میں کس قدر ضروری ہے کہ گویا یہ بھی ایک ہماری لائف کا ایک بنیادی حصہ ہے، ایک لازمی جز ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ دین اسلام نے کرائٹیریا بیان کیا. آپ دیکھیے کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں کہیں پر یا رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے تو بھی کیا ارشاد فرمایا گیا؟ دینداری کو اہمیت دیں. آپ آئے دوستی کی طرف. دوستی کے معیار کو جب آپ دیکھتے ہیں حدیث پاک کی روح سے آپ غور کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ آپ دیکھیں دوست جب وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے دیکھیے کس کو دوست بنا رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ انسان بسا اوقات چاہتے ہوئے اور بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی دوستی کے رشتے میں، اس بندھن میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ کیا نام ہے انسان، جیسے آپ نے اوصاف بیان فرمائی کہ اس کو جو ہے نا کیا نام ہے، اگرچہ کوئی ہمارے پاس آ کر کہہ نہیں رہا ہوتا کہ یار اس سے ہمیں دوستی کرے، لیکن بسا اوقات یہ صورت حال ہوتی ہے کہ اس رشتے کی اہمیت اور افادیت ہماری لائف پر اتنی ہوتی ہے کہ شاید ہی ہمارا کوئی شخص معاشرے کا ایسا ہو کہ جس کو ہم کہیں گے یار اس کا دوست نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اس رشتے کے بغیر اس دنیا میں نظر آتا نہیں ہے. بلکہ فرینڈ سرکل جتنا بڑا ہوگا اتنے آپ اچھے، اتنی مقبولیت کی دلیل ہوتی ہے، اتنا ایک انسان کی ایک اچھائی کے اوپر جب وہ دلالت کرتا ہے. یہ پھر تو چاہتے نہ چاہتے بس اوقات یہ دوستی کا رشتہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے انسان کی لائف کے اندر، انسان کی بنیاد کے اندر، انسان کی شخصیت کے اندر جو ہے نا اس کا بڑا عمل دخل ہے. تو یہ اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہتر سے بہتر ہو، بہترین ہو، اور وہ ہو کہ جو اس کی کردار سازی میں، اس کی اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کی دنیا میں، اس کی آخرت میں جو ہے وہ بہتری کا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ معاون ہو. ایسے شخص کو دوست جو ہے وہ بنانا چاہیے. اور یقیناً بہت سارے انسان کی لائف میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن انسان سب کے ساتھ ایسا تعلق برقرار نہیں رکھتا. لیکن جس کے ساتھ بھی انسان اپنا تعلق برقرار رکھے تو پھر دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے تعلق کو برقرار رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ معتدل راہ ہے کہ جس میں ہم اس رشتے کو بھی جو ہے وہ لے کر چل سکتے ہیں. سب کے حقوق بیان کیے گئے، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، دیگر جو وہ خاندان کے افراد ہیں، سب کے حقوق بیان کیے. تو اس رشتے کے حقوق بیان کرنا بھی اس کی اہمیت کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی حصہ ہے، لازمی جز ہے انسان کی لائف کا. تو پھر انسان کو چاہیے کہ جو شریعت کا کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انسان اپنے دوستوں کو بنائے. تو پھر یہ ایک بہتر لائف اور اچھی جو ہے وہ کیا نام ہے لائف کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے. چلے جی، ایاز بھائی نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا، اور اس میں میری طرف سے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا بعض اوقات کہ کب کس سے دوستی ہو گئی، لیکن دوستی جو ہوتی ہے، فرینڈشپ جو ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا کردار جو ہے نا آپ کے اپنے مزاج کا ہے. آپ کا اپنا مزاج کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بھائی ہوں گے نا، بھائیوں میں طبیعت میں، مزاج میں، عادات و اطوار میں فرق ہوتا ہے. فرق ملے گا آپ کو، ایک بھائی کیسا ملے گا، ایک بھائی کیسا ملے گا. یہ میں پازیٹیو یا نیگیٹو بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں. فرق ہوتا ہے. ہمارے بلال بھائی ہیں، ان کا مزاج الگ ہے. انہی کے چھوٹے بھائی ہیں جامی بھائی، ان کا مزاج الگ ہے. تو ایسے ہی میرے گھر میں، ایسے ہی آپ کے گھر میں، ایسے ہی آپ کے گھر میں، مدنی چینل کے ناظرین کے گھر میں. اپنے بچوں کو دیکھ لیں آپ، تو بچے جو ہوں گے وہ الگ الگ مزاج کے ہوں، لیکن دوست عموماً جو ہے نا وہ سیم مزاج کے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے ایک دوسرے کا مزاج قبول کرنے والے ہوتے ہیں. اگر سیم مزاج نہیں بھی ہوتا تو وہ مائنس پلس بن کے نا بلب جلا رہے ہوتے. سمجھ رہے نا، وہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے کو قبول کر لیتے. تو اس میں بہت بڑی جو ایلیمنٹ ہوتا ہے جو فرینڈشپ کو بناتا ہے یا اسٹرانگ کرتا ہے آپ کے تعلق کو، وہ ہوتا ہے قبولیت کا. یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، اس پہ آپ غور کر لیں کہ آپ کی طبیعت کیسے لوگوں سے میچ کر رہی، آپ کن لوگوں کی دوستی میں، فرینڈشپ میں، سرکل میں، سنگت میں بیٹھنا سے آپ کو لطف آ رہا ہے. سمجھ لیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کو پہلی دوسری ملاقات میں لطف آنا شروع ہو گیا نا، یہ آج کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو کہ اگر پہلی دوسری ملاقات میں آپ کو لطف آ رہا ہے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ گئے تھے آدھے گھنٹے کے لیے، اٹھ کر آ رہے ہیں 1 گھنٹے میں. آپ گئے تھے صرف چائے پینے کے لیے، لیکن ساتھ میں جو نا آپ سموسے پیٹیس بھی کھا کر آ رہے ہیں، یا اس کو بلایا تھا چائے کے لیے اور کھانے پہ آپ نے روک لیا ہے، تو یہ ابتدا ہے دوستی کی. اور یہ ایلیمنٹ بتا رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آگے چل کے آپ کی دوستی نے مضبوطی پکڑنی ہے. بائک اسٹارٹ ہوتی ہے نا، گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پہلا گیئر ہی بتا دیتا ہے کہ اب یہ ڈرائیور لے کے کہاں جائے گا اس کو. تو یہ چیز، یہ میں ایلیمنٹ کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی سننے کو ملا ہے ایاز بھائی، بلال بھائی، کہ دوستی ہو گئی اور اب یہ انکشاف ہوا کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے جس سے دوستی کر بیٹھا ہوں میں، لیکن اب اس سے جان چھڑانی مشکل ہے. تو آپ پہلے دوسرے گیئر میں، پہلی دوسری ملاقات میں تعین کر لیں کہ یہ شخص جو ہے نا میرے سے چپکنے والا ہے، اس شخص سے میرا تعلق بڑھنے والا ہے. ابھی میں چیک کر لوں. لطف تو آ رہا ہے، بعض اوقات تو وہ
نفس کی بات ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. تو یہیں پہ جو ہے نا آپ ہوشیار ہو جائیں کہ جی میں کس طرف جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں فائدہ ہوگا. کچھ کاز مدنی چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی جناب. مدنی چینل کا پروگرام کھولے ہم صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. روز بھائی آپ کے سلسلے میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو دوستی کے معیار اور جو حصول اور جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، بعض افراد کہتے ہیں کہ ایسے دوست تو ہمیں ملتے ہی نہیں، معاشرے میں ہم کہاں ڈھونڈے ایسے دوست، تو اس وجہ سے وہ دوسرے برے دوستوں میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور پیارے احسان بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، آپ کا سلام قبول فرمائے، آپ پہ بھی سلامتی ہو. السلام علیکم. یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ شکوہ ہے بیجا، اور یہ اپنے آپ کو کہیں سے نکال کر دوسری جگہ رکھنے کی ہمارا یہ قومی شعار ہے یہ کہ جناب مجھے اپنے اوپر کچھ لینا ہی نہیں ہے. اچھے دوست کیوں نہیں ملتے جناب؟ اچھا دودھ بھی نہیں ملتا، اچھا گھی بھی نہیں ملتا، اچھا گوشت بھی نہیں ملتا، حد تو یہ ہے کہ اچھی سبزی بھی نہیں ملتی، لیکن لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہی ہیں نا، کوششیں کرتے ہی ہیں نا. کپڑا لینے جاتے ہیں تو یوں کر کے چیک کر رہے ہوتے. میں نے بازار میں دیکھا ہے تھان کو نا یوں پکڑ کے چیک کر رہے ہوتے. اور آپ یقین کریں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پوچھو نا یہ تھان کو یوں کر کے دیکھ رہا ہو، دیکھ کیا رہا ہو بتاؤ، سمجھ بھی نہیں، تو انہیں سمجھ بھی نہیں ہوتی، صرف ٹیشن ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ایسی کاغذ ہے جیسے ماہنامہ اور مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے کچھ پیپر کا وہ پڑھی نا، اب تو چلے 1-1.5 سال ہو گیا تو کچھ سینس ڈیولپ ہوا ہے. تو شروع میں یہ ہوتا تھا مجھے جب پیپر دیا جاتا تھا بلال بھائی پکڑے یہ 70 گرام. اب یہ تو عوام کو تو خیر سمجھ میں بھی نہیں آئے گا پیپر کی کوالٹی کا چیک کرنے کا معیار. یہ پکڑے آپ پکڑے کتنے گرام کا بتائیے. اب یہ پتہ تھوڑی چلے گا ایسے، بھائی جو ایکسپرٹ ہے اسی کو پتا ہوتا. تو وہاں پہ جو ہے نا اتنے لمبے چوڑے آپ معاملات ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوششیں ہوتی ہیں، یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ جی ہمیں چونا نہ لگ جائے، ہمیں کوئی غلط چیز نہ ٹکا دے. تو اس کے اوپر آپ غور کر لیں. اچھے دوست بالکل معاشرے میں موجود ہیں، معاشرہ اچھے دوستوں سے ختم نہیں ہوا. اور اگر آپ کو کہیں نہیں ملتے نا اچھے دوست، ہم آپ کو پوری کھیپ دینے کو تیار ہیں اچھے دوستوں کی. آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، الحمدللہ وہاں پہ جمعرات والے دن اللہ نے چاہا تو فیضان مدینہ میں یا کسی بڑی مسجد میں جہاں پہ بھی دعوت اسلامی کا سیٹ اپ ہے، تو وہاں پہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہوگا. آپ تشریف لے آئیں، آپ کو دکھاتے ہیں کتنے اچھے اچھے دوست آپ کو ملیں گے. اور زیادہ جلدی جانا ہے تو آج ہی عشاء میں چلے جائیے. جو آپ کے قریب میں دعوت اسلامی کی کوئی مسجد ہو یا دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغان، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے جو مدرسہ ہوتا ہے وہ لگتا ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جائیے. اللہ نے چاہا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو اچھے دوست مل جائیں گے. اگلی کال دیجیے. میرا نام عبدالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ. موضوع کے لحاظ سے دوست نہ بناؤ. تو ایک تجربہ ہے، ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو آپ کی تو عزت کرے اور آپ کے والدین بھائیوں کی بھی عزت کرے، سلام دعا کرے، تو وہ آپ سے مخلص ہے. اگر صرف وہ آپ سے دوستی رکھتا ہے اور آپ سے دعا سلام کرتا ہے تو وہ مخلص نہیں ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہاں جی ایاز بھائی، یہ دوست وہ ہے جو صرف آپ سے نہیں آپ کی فیملی کی بھی عزت کرے. دوست تو عزتوں کا تحفظ کرنے والا ہوتا ہے نا. آپ نے بڑا جامع جملہ فرمایا ہے، دوست عزتوں کا تحفظ کرنے والا ہوتا ہے. واہ، ہوتا وہی ہے نا، عزتوں کو اچھالنے والا تو دشمن ہوتا ہے. ٹھیک، تو ایسا ہی دوست بنائیں، کیونکہ آپ کی بات کا ایک پہلو جو ہے وہ جو تھا وہ اللہ سلامت رکھے بلال بھائی کی ایک جملے میں آ گیا کہ عزتوں کو سنبھالنے والا ہو، آپ کی فیملی کی عزت کرتا ہو شریعت کے تناظر میں رہتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھائی کو اپنے بھائی سے زیادہ مان دے رہا ہو. تو جو اپنوں سے وفادار نہیں ہے وہ آپ سے بھی پھر کل کو وفا نہیں کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری باتیں تو میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں وہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی. ایسے دوستوں کے لیے جو پھر اس طرح فیملی دوست ہوتے ہیں اور پھر وہ ہوتے ہیں، تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے عمومی طور پر معاشرے کے اندر کہ پھر فیملی کے جو افراد ہوتے ہیں نا مہروز بھائی،
وہ پھر ان کے ذریعے بات کہلوا رہے ہوتے ہیں، یار ہم اس کو کہیں گے نا تو شاید یہ وہ نہ کر، لیکن آپ اگر اس کو نہیں اتنا ایک بسوں کا عمل دخل ہو جاتا ہے، آپ پوزیٹو جا رہے ہیں، انٹرفیئر ہو جاتا ہے. اس کا ایک نیگیٹو سائڈ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے ہم آن اسکرین ہیں تو بعض اوقات یہ جو فیملی فرینڈشپ ہوتی ہے نا یہ غیر شرعی ہوتی ہے، یہ ناجائز ہوتی ہے اور اس کی شرعن اجازت نہیں بن رہی ہوتی، بے پردگی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں. تو دوست ہونا چاہیے، دوست ہونا چاہیے، اور ہمیں گھر کے اندر ہوں گھر کے باہر ہوں، اس کے بڑے ہوں ہمارے بڑے ہوں، اس کے چھوٹے ہوں ہمارے چھوٹے ہوں، ان سب کے تقاضے ہمیں شریعت کی لمٹس میں رکھنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنی. دوست کو گھر میں یہ کہہ کر نہیں لایا یار تم تو اپنے دوست تو آ جاؤ، ہے نا، اور بے پردگی تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور پھر ہوش جب آتا ہے نا تو بے ہوشی والی کیفیت ہوتی ہے. اگلی کال دے. سلسلہ کھلے صلی اللہ کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. مہروز بھائی، موضوع انہیں دوست نہ بناؤ، کنہیں دوست نہ بنائیں تو جو دھوکہ دیں، جو بری عادات کا بننے کا باعث بنے. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ دوست تو ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، لیکن جب ہم کسی دوست کو راز دے دیتے ہیں، اپنا راز بتا دیتے ہیں یا اپنے معاملات بتا دیتے ہیں، اس صورت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا شیئر کرنے کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے واقعات ملے ہیں کہ اب آپ کے سامنے معاشرے کی صورتحال ہے، تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اور حقیقی دوست تو وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے کا قرب کا باعث بنے، ان کی محبت کا باعث بنے، الفت کا باعث بنے. اور ایسے دوست بنائیں تو پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، قبر و آخرت بھی سنور جاتی ہے. مدنی پھول عطا فرمائیے. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. جی ایاز بھائی. اس متعلق اس کے جواب میں سیدنا تیفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ہے بڑا زبردست. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ دوستی کے زیادہ لائق کون ہیں، تو آپ نے ایک جواب دیا، اس کے اندر سارے یہ ان کے سوال کے جواب ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ فرمایا وہ شخص جو تمہارے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہو جو صرف اللہ پاک جانتا ہے، پھر وہ تمہارے عیبوں کو ایسے ہی چھپائے جیسے اللہ پاک پردہ پوشی کیے ہوئے. یعنی دوست یہ جو بلال بھائی نے بات کی تھی کہ عزتوں کا تحفظ کرنے والا ہوتا ہے، دھوکہ نہ دینے والا ہوتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ دوست وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو تمہاری عبادت کے معاملے میں مدد کرے، اور جو تم اللہ کو بھول رہے ہو تو وہ تمہیں اس کی یاد دلائے. تو حقیقتاً دوست تو وہی ہے کہ جو دھوکہ نہ دینے والا ہے، بلکہ ہمارا ہر معاملے کے اندر خیر خواہ. ٹھیک، درست فرمایا آپ نے، اللہ پاک برکت عطا فرمایا. اگلی کال دیجیے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے دین و دنیا کی. اگلی کال دیجیے. گزارش ہے کہ وہ یہ نہ سنا دے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے. ٹھیک ہے جی، حسان بھائی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ممکنات ہوں گی، جو ممکن ہوں گی، پاسبل ہوں گے کلام، انشاءاللہ وہ شامل سلسلہ کریں گے. اگلی کال دیجیے. میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں میٹھے نواز سے کر رہی ہوں. میرے پیارے حسان بھائی، آپ مجھے ایک کلام سنا دیجیے. حاجی ہو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. چلیں ایک پیکیج شامل کریں گے ہم، اور انشاءاللہ پھر آئیں گے تو حسان بھائی سے کلام سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی جناب. ایسی دوستی واقعی پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، میرا میرج ریلیشن خراب ہو رہا ہے، میرے ماں باپ مجھے کوستے رہتے ہیں، میں معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، میں ایسے دوست کو کیسے چھوڑوں؟ دیکھیں، جب تک وہ انہی کے درمیان موجود رہیں گے نا، جو بھی شخص اپنے جو ارد گرد کے 5-6 افراد ہیں، ان کے درمیان جب اس نے رہنا ہے تو پھر اس کو اس طرح کی سوچ وہ جلدی آتی بھی نہیں ہے، وہ خیال بھی نہیں، وہ سمجھا سارا معاشرہ غلط ہے. ایون کہ میرے آپ بولے گا کہ گھر والے بھی غلط ہیں، والدین بھی اگر مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا، تو یہ بھی غلط ہیں، بہن بھائی بھی غلط ہیں، سب غلط ہیں، بس وہ میری جو گیدرنگ ہے وہ ٹھیک ہے.
جب اس نے اسی چار دیواری میں ہی رہنا ہے تو پھر وہ نہیں سوچے گا اس کے حوالے سے، کبھی نہیں سوچے گا، الا یہ کہ کوئی دنیاوی اس کو بڑا نقصان پہنچے، پھر بڑا اس کو سبق ملتا ہے اور پھر بولیں گے مطلبی دوست تھے، فلاں تھے، یہ تھے وہ تھے، اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کرتے رہے، جب میرا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ سارے جو ہے نا اپنی راہ لے لیتے ہیں۔ لیکن بالخصوص ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپس میں رنجشیں عام ان چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن اس کو پوری کچھ صحبت تبدیل کرنی پڑے گی، اس کو کسی ایسی صحبت میں آنا پڑے گا، اور اس کے لیے کسی اور اچھے نیک دوست کو کچھ کوشش کرنی پڑے گی، دل میں خیر خواہی پیدا ہونا۔ دیکھیں متقی کے ساتھ دوستی اچھی بات ہے، گناہگار سے دوستی اپنے جگہ، لیکن جو شخص اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ گناہگار کو اپنے پاس بلا کر پھر اس کو اپنے ساتھ ہی ملا لے، سبحان اللہ، یعنی ہے اور وہ اس کو اپنے پاس بلائے اور پھر اپنا ہی اس کو بنا لیا اس نے، اور پھر اس کو، اور اپنے دوسمی میں الحمدللہ ایسے کئی مثالیں مل جائیں گے، کئی مثالیں کہ جن کو یہ صرف کہا کہ چلیں ہفتے میں ایک دن دے دیں، اجتماع میں آ جائیے گا ہمارے ساتھ، اور بس، اور مزید نہیں، بالکل ہزاروں واقعات۔ کئی ایسے ہیں کہ جن کو صرف یہ کہا ہو کہ رمضان شریف کا اعتکاف کر لیجیے گا یار، اور چلو بہت سب کچھ کر لیا، 10 دن ایک دوست کا ایک جملہ کام کر گیا اور پھر وہ اس کی زندگی کا پورا رخ بدل گیا، زاویہ بدل گیا، ایسے ہزاروں ملیں گے۔ میرے ایک دوست نے مجھے لے کر آیا تھا اور میں اس دوست کی وجہ سے اس مسجد میں بیٹھا، سارے قصے اور واقعات وہ ہم یہ سنتے ہیں اور ہیں جینئن باتیں، ایسے نہیں کہ اس کے اندر کوئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ تھوڑا سا اس باؤنڈری سے نکلا، اس میں آیا، اس کا ایک مائنڈ پورا ایک چینج ہوا، ارد گرد کے لوگ کو چینج ہوئے، پھر اس کو وہ غلطی بھی نشاندہی ہوئی کہ واقعی وہ غلطی تھی۔ اگر وہ انہی کے ساتھ رہ گئے تو پھر تو سوچتے سوال ہی نہیں نا سوچنے کا کہ وہ کیسے، اس کے ذہن میں سوال بھی نہیں آئے گا، اس کے دوست ہی جو سب کچھ کروا رہے ہیں تو وہ کیا اس کو یہ کہیں گے کہ آج تھوڑا سا اس کے اوپر مراقبہ کر لیجئے گا، یہ غلط کیا ہم نے، سارے 5 مل کے غلط کام کریں اور اس کے بعد یہ کر کے، ہو سکتا ہے کسی کو توفیق ملے اور اسی دن 5ویں توبہ کر لیں اور سارے سیدھے ہو جائیں، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ وہاں پر صحبت ملتی ہے، وہ کہا گیا نا حدیث میں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بدبخت تھوڑی رہتا ہے، پھر اللہ ان کو بھی، ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ اس بندے کے لیے بھی کہ جو ان کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، ذکر کے نہیں، کسی اور کام کے لیے آیا تھا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے بھی ہیں یا اللہ یہ اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، یہ کسی اجتماع میں اس ذکر کی محفل میں نہیں آ رہا تھا، بس جاتے جاتے دیکھ لیا کچھ بیٹھے ہوئے، چلو بیٹھ جاؤ، اتنی سی صحبت کا یہ عالم ہے۔ فرمایا اب آ گیا میرے اچھے بندوں کے اندر تو اب اس کی بدبختی دور کر دی، اب نہیں بدبخت رہے گا، اس کو بھی خوش بختوں میں داخل فرما دیا گیا۔ تو اس کے کیا تھوڑی سی وہ صحبت وہ تبدیل ہوئی ہے، تھوڑی سی میں یہ ہے، ابھی تھوڑی سی ہوئی ہے، اگر مستقل دوست بنا لے اچھوں کو، تو جب ایسا وہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے مائنڈ میں کئی چیزیں آئیں گی اور وہ غلطیوں کی نشاندہی بھی اسے ہوگی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دوستی کے حوالے سے یہ فرما دیا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بنا رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو، کیونکہ دینی طور پر یہ اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور جس کی صحبت ہے اور صحبت کے ساتھ یہ ظاہری سی بات ہے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب 2 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ ایسی آیتیں قرآن کی بتانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے سن لیجیے، آیتیں سنیں، اس پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اور وہ قرآن کی آیتیں بھی نہیں سنوں گا۔ اب آپ کے جو شاگرد تھے، حالانکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم ہیں، مقام مرتبہ، وہ اصرار کرتے رہے، آپ نے ان کو کہا کہ نہیں تم چلے جاؤ۔ بالآخر آپ کے شاگردوں نے، ساتھیوں نے جو وہاں بیٹھے تھے مجلس میں، حضور وہ تو قرآن کی بات کر رہے تھے، تو قرآن کی بات سننے میں کیا مسئلہ تھا، قرآن تو آپ وہ سن بھی لیتے تو ان پر ایسا اثر معاملہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی، فرمایا کہ ان 2 کا تعلق ان سے ہے کہ جن کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، اور یہ قرآن کے نام لے کر بھی کچھ ایسی بات میری طرف وہ بڑھائیں کہ جو دل کے اندر گھر کر جائے اور پھر آدمی کے ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، یعنی یہ ہم سب کی تعلیم کے لیے۔ تو بالخصوص یہ والی جو دوستی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم صرف متقی کے ساتھ ہی دوستی کرو، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے دوست بعض سے قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، گرچہ گہرے دوست تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ دشمن بن جائیں گے۔ لیکن کن کی دوستی فائدہ مند ہے؟
متقین کی دوستی فائدہ فرمایا ان کی دوستی تمہیں قیامت کے دن بھی فائدے مند ہوگی. اور وہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ اللہ کی بارگاہ میں بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اصرار کرنا، کہنا، یا جسے مجادلہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا کہ جھگڑا کرنا ہے، اور کس حوالے سے کہا جیسے تم دنیا کے اندر کوئی کرتے ہو اس طرح وہ آخرت کے اندر ہوگا کیا معاملہ؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ یا اللہ کچھ مومن ایسے تھے اور ہمارے کچھ ایسے بھائی تھے، وہ کیا کرتے تھے بھائی، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار، کہا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج بھی ہمارے ساتھ کرنے جاتے تھے، اور یا اللہ ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا ہے. تو کیوں جہنم میں بھیجا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگ کہیں گے وہ تو ہمارے ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں ان کی، یعنی ایک طرح کی شفاعت کر رہے ہوں گے. جی ہاں، اور کہیں گے نمازیں، اور پھر ذکر یہی کریں گے ان کے روزے ہمارے ساتھ تھے، ان کی نمازیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی حج کا معاملہ ہمارے ساتھ ہیں. تو پھر اللہ ان سے کیا ارشاد فرمائے گا، اذهبوا فاخرجوا، کہ تم جاؤ اور ان کو نکالو. کن کو نکالو؟ من عرفتہم منہم، کہ جو تم پہچان جاؤ تو ان کو لے کے آؤ. کون سے ایسے لوگ ہیں؟ اور کہ وہ جائیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے، فیعرفونہم بصورہم، ان کی صورتوں سے ان کو پہچانیں گے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ان کو نکال کے لائیں گے. تو متقین کی، اچھے دوستوں کی، یہ ان کو قیامت کے دن بھی یہ فائدہ ملے گا. اور قرآن نے اسے بیان کر دیا وحسن اولئک رفیقا، ایسوں سے دوستی کرو گے تو بہت ہی اچھی دوستی ہے. اسلام دوستی سے منع نہیں کرتا، لیکن دوست کا کچھ معیار ہونا چاہیے. ہاں جی، دوستوں کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، تو دوستوں کے بارے میں بھی سنیں. اور دشمن کسی کو بنانا نہیں ہے، ایسے خام خائی میں دشمن نہیں بنایا کرے، دوست بنائے. مجھے کسی نے بڑی پیاری نصیحت کی بلال بھائی، مجھے بڑا مزہ آیا. تو انہوں نے کہا اپنی زندگی میں نا دشمن بنانے کی زبردستی کی کوششیں نہ کریں. عموماً لوگ دشمن نہیں ہوتے، لیکن آپ کا کریکٹر، آپ کا بیہیویئر بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور وہی نفرت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے دوستی کی طرح، وہ نفرت کا بیج تو بو دیا ہے آپ نے خود اپنے کریکٹر سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی ایک چھوٹی سی بات سے. اب جو ہے نا اس کو پانی ملتا رہے گا، اور جتنا وقت آپ اس بیج کو کھود کے نکال کے پھینکیں گے نہیں تو وہ دشمنی پروان چڑھتی رہے گی. ایاز بھائی ہماری گفتگو ہوئی ہے، ہم بڑھ رہے ہیں ابھی حسان بھائی کی طرف، یا پیکج شامل کر رہے ہیں ہم جناب. چلیں جی، ایک ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہے حاجی اظہر اتاری صاحب کا، رکن شورا کا، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے مدینۃ الرسول، مدینہ حضور کا. مدنی چینل کے ناظرین، مدینۃ المنورہ کی عظمت اور برکتوں کو علماء نے کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری کتاب لکھی جذب القلوب الی دیار المحبوب. اس میں بہت پیارے واقعات ہیں مدینہ پاک کے، اس کی عظمت، برکت اور کمال کی کتاب ہے. اس طرح امیر سنت نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. اور بھی علماء نے مدینہ پاک کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور اس پر مطلب جب سے ہجرت ہوئی ہے اس کے بعد سے مدینۃ المنورہ کی تعریف، اس کی تعریف، اس کے قصیدے، اس پر کلام، اس پر روایتیں، اس پر واقعات یہ لکھے ہی جا رہے ہیں. اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کے بارے میں اتنا لکھا گیا اور اتنے کلام اس کے بارے میں، قصیدے اس کے بارے میں، حاضری کی طلب اس کے بارے میں کی گئی. کیونکہ دیکھیں ہجرت سے پہلے یہ مکہ مکرمہ میں رہنا بہتر تھا، اور ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ میں رہنا مسلمانوں کو منع ہو گیا تھا اور ہجرت واجب ہو گئی تھی. اور فتح مکہ کے بعد وہاں رہنا تو جائز ہوا، مگر مدینہ منورہ میں رہنا افضل قرار پایا کہ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب ہے. اسی لیے زیادہ تر فضائل مدینہ پاک میں رہنے کے آئے ہیں. یہ چوتھی جلد میں مفتی احمد یار کا نعیمی نے یہ مضمون بیان کیا ہے مدینۃ المنورہ کی عظمت اور برکت پر، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کی شرح میں بھی اس کا بیان کیا گیا. تو یہ مدینہ پاک کے بارے میں اتنا کیوں فضائل بیان کیا گیا؟ میرے سنت نے اپنے کلام کے آخر میں یہ اس کا ذکر بھی کیا ہے
اور کہتے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ کس لیے؟ ذہن میں سوال آتا ہے مدینہ کس لیے جانو دل سے ہے پیارا؟ کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آرام فرمائے. مدینہ المنورہ اس لیے افضل ہوا، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ. میں کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہے کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روضہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل مدینہ پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ لوگ خوشحالی کی تلاش میں یہاں سے چراگاہوں کی طرف نکل جائیں گے، پھر جب وہ خوشحالی پا لیں گے تو لوٹ کر آئیں گے اور اہل مدینہ کو اس کشادگی کی طرف جانے پر آمادہ کریں گے. حالانکہ اگر وہ جان لیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. باہر کی کشادگی، وہاں خوشحالی نظر آئے، چراگاہیں نظر آئیں، خوشحالی کے بعد پلٹ کر آئیں اور اہل مدینہ کو اس کشادگی کی طرف جانے پر آمادہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے؟ اگر وہ جان لیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ اللہ. وہ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کیا خوب کہتے ہیں نا، ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، یعنی بادشاہی مل گئی، ان کے در کی فقیری چھوڑ دیں. ایسا کیسے؟ کہتے ہیں کہ ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر وہ جانیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. مدینہ واقعی بہتر ہے. تو دنیا کے مال لالچ یا اس کے لیے مدینہ نہ چھوڑیں، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مدینے میں چیزوں کے نرخ یعنی ریٹ بڑھ گئے اور حالات سخت ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے سا اور مد کو بابرکت کر دیا، اور اکٹھے ہو کر کھایا کرو کیونکہ ایک کا کھانا دو کو اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا پانچ اور چھ کو کفایت کرتا ہے، اور بے شک برکت جماعت میں ہے. تو جس نے مدینہ کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا، اور جو اس کے حالات سے منہ پھیر کر مدینے سے نکلا اللہ اس سے بہتر لوگوں کو اس میں بسا دے گا، اور جس نے اہل مدینہ سے برائی کرنے کا ارادہ کیا اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ المنورہ میں رہنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے ترغیبات کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور پھر یہاں کے مد اور صاحب برکت کی دعا کے ساتھ ترغیب دلائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر مدینے میں سختی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے تو صبر کرے میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، مدینے سے دور نہ چلے جائیں، کشادگی کے لیے، خوشحالی کے لیے، مال کے لیے، دنیا کی کسی چیز کے لیے مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. تو لہٰذا اس میں عظمت مدینہ بھی پتہ چلتی ہے اور برکت مدینہ بھی پتہ چلتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود مدینے سے محبت کا پتہ چلتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دینا اور مجھے موت آئے تو تیرے رسول کے شہر میں موت آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک ہمیں بھی اس دعا کا حصہ عطا کرے اور ہمیں بھی مدینہ المنورہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ماشاء اللہ اللہ پاک ہمیں مدینے کی صحیح محبت عطا فرمائے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ میں ہمارا فورم اور آپ سب بار بار مدینہ شریف آتے جاتے رہیں اور اللہ پاک مدینے میں ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ کچھ کلام بھی سنتے ہیں اور عشق مدینہ اور عشق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بنتا ہے کلام جو ہوتا ہے، میٹھا کلام، اچھا کلام۔ جی حسن بھائی۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا اپنے مولا سے اولا والا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا سب سے اولا والا ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا کیجیے نا عشق عالی وقار، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن فرمائیں
محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میں کب آنے پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں داغ فرقت قلب مزمحل جاتا داغ فرقت قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا میں دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے وہ دیے مجھے صدمے بگر پڑے کو بھی تو ہل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اللہ اللہ کیا بات اللہ اللہ پاک ہمارا عشق رسول عشق مدینۃ الرسول بڑھتا ہی چلا جائے ہر دم اور کاش طبیعت اس کلام کے مطابق ہو جائے کہ مدینے نہ جائیں تو بیمار مدینہ بن جائیں قلب مضطرب ہو جائے اور تڑپنے کی بلکنے کی دیوانگی کی اپنے کیفیات ہیں اور اس کا اپنا لطف ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایاز بھائی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ
فرزانگی جو ہوتی ہے، عقل مندی اور دانائی جو ہوتی ہے، وہ دیوانگی کے قدموں پہ قربان ہونے کے لائق ہوتی ہے۔ اور یقینی طور پہ بارگاہ رسالت، حاضری مدینہ، یہ وہ لمحات ہیں، وہ مقامات ہیں، وہ کیفیات ہیں کہ اس پہ ساری عقل مندی، سارا شعور اور ساری فرزانگی قربان، کہ وہاں پہ لوٹنے والے دیوانے جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہاں کی خاک راہ گزر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بننے کے لائق ہے۔ اللہ پاک اس محبت کو بڑھائے۔ ایاز بھائی، کس کو دوست بنائے، کس کو دوست نہ بنائے، دوستی کے درجات، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا، ان کا فرمان کیا تھا؟ جی مہروز بھائی، اس حوالے سے کہ کن کو دوست نہیں بنانا چاہیے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان ہے کہ آپ نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ دوست نہ بناؤ، اور یہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی اپنے صاحبزادے کو، وہ ارشاد فرمائی کہ فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا، یعنی فاسق کو جو ہے وہ دوست نہ بنانا، کیونکہ وہ تجھے ایک یا ایک سے کم لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا، لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور فاسق کی دوستی، منافق کی دوستی آپ جس کو کہہ لیں، یہ جو ہے وہ کہنا ہے کس قدر نقصان دہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ سب سے پہلی بات جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ارشاد فرمایا کہ فاسق کی صحبت سے بچنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بخیل کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ ارشاد فرمایا کیونکہ وہ تجھ سے ایسے وقت میں اپنے مال کو روک لے گا جب تجھے مال کی حاجت ہوگی۔ فرمایا بخیل کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اللہ اکبر، یہ ایک بڑا پیارا وصف ہے، اور ویسے بھی سخاوت جو ہے وہ ان لوگوں کو قریب کرنے والی ہے۔ جی حدیث پاک میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو ارشاد فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ تو مطلب بخیل سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ایسے کی صحبت سے جو ہے وہ خود کو بچانا ہے۔ یعنی دوست بنانے میں یہ جو قول ہے، اگر اس میں یہ ایڈ کریں کہ دوست مادی وجوہات کی بنا پہ نہ بنایا جائے، لیکن دوست ایسا ہو جو وقت ضرورت کام آئے، وقت ضرورت کام آئے، کیونکہ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں اس کی اپنا عمل دخل جو ہے وہ بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے مہروز بھائی کہ اس سے عموماً واسطہ پڑتا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بس اوقات۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ کہنا ہے دلی جذبہ رکھتے ہیں، دلی ہمدردی رکھتے ہیں، تو ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ مال ہی کی دوست کو حاجت ہو۔ چند ایک جملے بھی جو ہے وہ کہنا ہے ایسے ہوتے ہیں کہ بس اوقات وہ کئی مال سے بڑھ کر جو ہے وہ انسان کے کام آ جاتے ہیں، انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے، انسان سٹینڈ ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا، اس وجہ سے بس اوقات دو کترا رہے ہوتے ہیں، یار یہ اب آیا نا جو لگتا ہے اپنے سے پیسے مانگ، اور حقیقت میں وہ پیسے نہیں مانگ رہا ہوتا بیچارہ، وہ اس سے اپنا ایک درد شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہو، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے سرکل میں آ گیا ہے اور اس بیچاری کی طبیعت ہی مانگنے تانگنے کی ہے، وہ آپ کو یعنی آپ جیب میں ہاتھ ڈالے اور رقم نکالی تو اس نے دیکھ لینا کہ اتنی رقم ہے، اور اب جو ہے وہ صاحب کا بینک بیلنس ہے، اتنے کی گاڑی رکھی ہوئی تو اتنے تو مجھے دے ہی سکتا ہے۔ تو اس قسم کی سوچ جس کی ہو اس کو بھی کچھ نصیحت ہاتھوں آتی تو یہ پھر اس کو چاہیے نا، اس کے لیے بھی یہ پیغام کہ بخیل کو دوست نہ، اگر ایسا ہی بخیل ہے جس کی نگاہیں جو ہے نا سامنے والے کے مال، یعنی ابھی ہم نے بات کی کہ مادیت پرستی کو جو ہے وہ نہ فوقیت دے، نہ ترجیح دے، بلکہ جو ہے وہ دوستی ایک مخلصانہ رشتے کا نام ہے، ایک جو ہے وہ ایک جذبات کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، تو اس میں مخلص پن کو رکھیں، اس میں جو ہے وہ ہمدردی کے جذبات کو، خیرخواہی کے جذبات کو پیش نظر رکھیں۔ اگر یہی مادے پر، تو پھر ایسا دیکھا گیا مہروز بھائی کہ پھر وہ ایسی دوستی برقرار نہیں رہ پاتی، ایسی دوستی کو دوام نہیں ملتا، دراڑیں آ جاتی، پاش ہو جاتی، اور وہ چند دفعہ تو ایسا ہوگا، لیکن پھر وہ سامنے والا اگلی دفعہ جیب سے بھی ہاتھ ڈالنے سے بھی بچے گا کہ اگر اس کے سامنے کچھ نکالا تو پھر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ دوسری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخیل کو جو ہے وہ اپنے صحبت میں نہ بیٹھنے دینا۔ تیسری جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی حضرت امام زین العابدین نے، آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ ارشاد فرمایا کیونکہ وہ شراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور کر دے گا اور دور کو قریب کر دے گا۔ اللہ، تو فرمایا کہ جھوٹا شخص جو ہے وہ
یہ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹے کی صحبت سے جو ہے وہ بچانا ہے. اور بس اوقات یہ ایسی صحبت جو ہے وہ پھر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، کئی برائیوں کا ارتکاب، کئی دشمنیوں، بغض و عناد کی طرف جو ہے وہ یہ جھوٹ لے جاتا ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے جو ہے وہ جھوٹے شخص کی صحبت میں بھی نہ بیٹھنا. چوتھی بات ارشاد فرمایا بے وقوف کی صحبت سے بھی بچنا، بے وقوف شخص کی، احمق شخص کی صحبت میں اختیار کرنے سے بچنا. اور ارشاد فرمایا کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، در حقیقت تیرا نقصان کر دے گا. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی پتے کی بات ہے، اور یہ بھی ایک کرائیٹیریا، اس کو ہم سمجھ لیں. امام زین العابدین اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے کہ بے وقوف شخص کو جو ہے وہ دوست نہ بنانا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مند، دانا اور جو ہے وہ دانا لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے اچھے دوست بنانے کی توفیق دے کہ جن سے ہم کچھ سیکھیں، نہ کہ وہ ایسے شخص کو دوست بنائے کہ جو بیچارہ ہمارا بھلا کرنے جائے بلکہ الٹا ہمارا نقصان ہی کر بیٹھے، نقصان پہنچا دے. بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. ہاں، یہ منافق کے بارے میں بھی میں نے ایک جگہ پر پڑھا مہروز بھائی، تو نے کہا کہ 100 دوستوں سے بہتر ہے کہ ایک ایسا دشمن ہو کہ جو دل میں نفرت رکھتا ہو لیکن وہ منافق نہ ہو، تو وہ بہتر ہے 100 ایسے دوستوں سے. اس لیے کہ نفرت کا پھر ایک جو بیج ہے وہ کبھی نہ کبھی محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن منافقت جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں. اس کا ایک اور پہلو بیان کیا بعض لوگوں نے، وہ یہ بیان کیا کہ یہ جو کہا جاتا نا کہ جی بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر، تو بھائی دشمن تو بہتر ہے ہی نہیں، وہ کیسے بہتر ہوگی؟ تو بتایا کہ دانا دشمن نا موقع دیکھ کے وار کرے گا. ایسے ہی وہ موقع دیکھ کے وار کرے گا نا، آپ موقع دو گے تو وار کرے گا. اور بے وقوف دوست موقع کی تلاش میں نہیں رہے گا، یہ کہیں پہ بھی نا آپ کو کیا کہتے ہیں، لگڑی کہتے ہیں، انگڑی کہتے ہیں، ٹانگ گرا کے نا یہ آپ کو گرا دے گا. یہ اپنے طور پر حسان بھائی یہ آپ کی خیر خواہی اور بہتری کر رہا ہوتا ہے نا. بعض اوقات بے تکلف دوست ہوتے ہیں، ہاں بے تکلفی میں وہ جملے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں تو بندے کو پوچھنا پڑتا ہے حضرت آپ مطلب میری تعریف کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے، یا میری مذمت کر رہے ہیں اور مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں آپ کم از کم یہ تو بتائیں، کیونکہ ہیں دوست، آپ دوست ہیں تو میرا یہ مطلب اندیشہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے جملے جو ہیں وہ مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہیں. ایاز بھائی بعض اوقات بے تکلفی جو ہے نا وہ لمٹ کراس کر جاتی. یعنی ویسے تو دوستی کا معیار مطلب یوں کہتے ہیں نا، وہ ایک لفظ کہتے ہیں، 2 جملے ہیں لیکن اس میں سے ایک کہہ رہا ہوں، ہم نوالا ہم پیالہ، کہ وہ کھانا پینا ایک ساتھ، ایسی دوستی. لیکن یہ دوستی جو ہوتی ہے بعض اوقات وہ بے تکلفی جو ہوتی ہے وہ لمٹ کراس کر جاتی ہے. کیا بے تکلفی اور تکلف کے درمیان بھی کوئی لمٹ ہے؟ بالکل ایسا ہے مہروز بھائی کہ اگر ہم اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں نا تو پھر وہ دوستی نہیں رہتی، بعض اوقات وہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو دوستی کے آداب نہیں بدلتی ہے ایاز بھائی، نہیں بدلتی. اچھا یعنی آپ دیکھیں ایاز بھائی، مجھے اتنی شرمندگی بھی ہوئی، میں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے کہیں جانا پڑا، سفر تھا کچھ، تو کہیں سے مطلب بیٹھنا تھا اور ایک عوامی جگہ تھی تو وہاں بیٹھنا مجبوری تھی، جائز تھا وہاں بیٹھنا، ظاہر سی بات، انڈرسٹوڈ بات. لیکن وہاں پہ کچھ اور بلال بھائی دوست احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گفتگو سن کے نا کانوں جو ہے نا وہ گھبراہٹ طاری ہو گئی. کیا گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا، یعنی تالیاں مارنا، ہنسی مذاق، یہ تو پیچھے رہ گیا. وہ مطلب مغلظات جسے آپ کہتے ہیں، گندی گالیاں، گندے الفاظ، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اور پھر بھی مسکرا رہے ہیں. ایک ہوتا نا کسیانی بلی جو ہے نا کھمبا نوچے، وہ والی مسکراہٹ نہیں. ان کی دوستی یوں ہے، ایک رکابی میں ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، اور حالت یہ ایک دوسرے کو برا بھلا یعنی گالیاں دینا مطلب کیسے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے لیے، اور بالخصوص مقدس رشتوں میں. ظاہر سی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جتنا کہہ سکتا ہوں اتنا کہہ رہا ہوں، اور آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ اس کو وہ سمجھیے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. تو یہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں بعض اوقات. جب یہ لمٹ کراس ہوتی ہے نا تو معاملات میں اور دوستی کے تعلق کے اندر بہت زیادہ خرابی آتی ہے. یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے یہ تلقین کی دوستوں کو کہ جب کسی سے آپ محبت کریں یا کسی سے دوستی کریں تو آپ نے اس سے جھگڑنا نہیں ہے، آپ نے اس سے بلا وجہ کا مباحثہ نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی. اور یہی تلقین ہے دوستوں کے اندر، ایک باؤنڈری دی گئی ہے. اس باؤنڈری کو جب ہم کراس کرتے ہیں تو پھر اس تعلق کے اندر خرابی آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ
فاجر اور احمق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ احمق سے دوستی نہ کرنا، اس کی وجہ بھی آپ نے یہی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ احمق سے بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈالے گا، اور مشقت میں اب وہ تو خیر خواہی چاہ رہا ہے مگر وہ خود کو مشقت میں ڈال رہا ہے، اور فرماتے ہیں اور تجھے کچھ نفع بھی نہ دے گا، اور کبھی نفع پہنچانے کی بھی کوشش کرے گا تو الٹا نقصان پہنچا دے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے، اس سے کا دور رہنا قریب رہنے سے بہتر ہے، اس کی موت جو ہے وہ زندگی سے بہتر ہے. تو اس دوستی کے اندر ایک باؤنڈری کو ہم نے جو ہے نا وہ اپنے درمیان کھڑا کرنا ہوگا کہ اس میں دونوں کی عزتوں کا تحفظ ہو اور دونوں کے مابین ایک ایسا تعلق ہو جو باہمی محبت کی بنیاد پر قائم ہو. اور بڑے سادہ سے الفاظ میں اگر اس اصول کو بیان کریں نا، کرائٹیریا کو بیان کریں، ویسے تو ہم پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے یہی بیان کر رہے ہیں، لیکن بڑی سادہ سی بات، یہ بے تکلفی اور تکلف کا کرائٹیریا ہے کیا؟ وہ ہے شریعت، وہ ہے اخلاقیات، جس کو 4 آدمی سنے تو شرمائے نہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے ایک جگہ میں کھانا کھا رہا تھا کسی کے، مطلب ہمارا تھا کہیں پہ کچھ تھا، تو وہاں پہ ایک فرد نے بات کہی تھی کہ کھانا بڑا لذیذ تھا لیکن اس کا سبق بڑا جو ہے نا وہ کڑوا ہے. وہ کیا کہا؟ آج ایک دوست میرے فرینڈ سرکل سے نکل گیا، وہ یہی بے تکلفی بے عزتی میں بدلی، اور وہ جو دوستانہ تعلقات تھے نا وہ کہنا سننا نہیں ہوتا، بعض اوقات ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کی کہ سمجھانے بیٹھے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سمجھانے جائیں گے نا تو معاملہ کچھ اور ہوگا، تو بڑی خاموشی کے ساتھ پھر کنارہ کشی کر لیں. یہ بالکل شریعت کا بھی حکم ہے. جہاں پہ آپ کی عزت کا تحفظ نہیں، جہاں پہ آپ کے ایمان اور اعمال کا تحفظ نہیں، تو پھر وہاں سے آپ کو کنارہ ہی کرنا چاہیے، یہی لازم و ضروری ہے. تو اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کی، اور جو پچھلی کال بھی آئی تھی، آپ کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتا، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، اس کی زبان میں حیا نہیں ہے، اس کے کانوں میں حیا نہیں ہے، اس حوالے سے جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب حساسیت نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنے فرینڈ سرکل میں نہ رکھیں. وہی غور کریں نا امام زین العابدین کی پہلا فاسق. اب دیکھیں نا ایسی مغلظات یا ایسی، اس میں مہروز بھائی 2 باتیں اور یہ پہلو بھی شامل ہوتا ہے کہ بس اوقات برا تو لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ عزت بچانے کے لیے یا تو اس کی ویلیو گیدرنگ کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس لیول کا آدمی نہیں ہوتا کہ وہ سامنے والے کو روک سکے. جی آفیسز میں ایسا ہو جاتا ہے، روک سکے جنا کا نام اس کو اس مغلظات سے، اس جنا فیل کس کو نہیں ہوتا، فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی یا تو کھسیانی طور پر اس کو ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنی عزت کا معذرت آپ سے ڈس ایگری کروں گا. بعض اوقات بے حسی ہو جاتی ہے ایاز بھائی، فیل نہیں ہو رہا ہوتا، بے حسی اتنی ہو جاتی ہے، یعنی بعض چیزیں ایسی عام ہو چکی ہیں نا کہ وہ پھر فیل نہیں ہوتی. جیسے غیبت کے بارے میں امیر اہل سنت نے جو لکھا ہے کہ اس کی بدبو ہے لیکن وہ فیل نہیں ہو رہی. کیوں فیل نہیں ہو رہی؟ اس کی عادت ہو گئی ہے، ناکیں جو ہیں وہ اٹ چکی ہیں. تو اسی طریقے سے ذلت کے کچھ لیول ایسے ہیں کہ وہ گویا کہ قبولیت پا چکے ہیں کہ جی اتنا تو یہ کرے گا، لیکن چس آ رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. بلال بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آخری بات لیتے ہیں. بلال بھائی، جو بات ہماری ابھی ہوئی کہ بعض افراد فرینڈ سرکل میں ایسے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، تو اگر ان کو دوست نہ بنائیں، جو یوں کہہ لیں کہ بے باک قسم کے افراد، تو کس کو دوست بنائیں؟ اور بے باک کو دوست بنانے کا جو نقصان ابھی ڈسکس ہوا، تو دوست بنائیں کس کو؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے دوست اس کو بنانا ہے کہ جو خوف خدا میں، دینی معاملات میں ہماری مدد کرے، جو ہم نے مختلف احادیث مبارکہ بزرگان دین کے اقوال سے بھی سنا بھی، اور جو ہم نے پیکیج میں مفتی شفیق صاحب کا وہ دیکھا تو اس میں بھی فرمایا گیا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جی یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں. وہ انہی کے متعلق ہے کہ جن پر رب تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، سچے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء اور یہ نیک لوگ، ان کو ہم نے دوست بنانا ہے. اچھا، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے آج کل دین سے دوری ہے، دیندار لوگ ملنا مشکل ہے، اور دیندار شخص وہ بھی کہ جو دوستی کے لائق ہو، صحیح، حقیقتاً دیندار ہو، حقیقتاً نیک نما نہ ہو، نیک نما نہ ہو. یہ ایک بہت، اصل میں پہلے تو یہ پہچان بھی ہونی چاہیے کہ یہ واقعی دیندار ہے، یہ مجھے خوف خدا دلائے گا یا کہاں لے جائے گا. اصل تو یہ بھی مسئلہ ہے. اب
اتنے افراتفری نفسا نفسی کا میں معذرت یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کر دوں سمجھانے کے لیے. بعض اوقات نا بوتل پرفیوم کی ہوتی ہے، بوتل عطر کی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو جب سونگھتے ہیں، جب استعمال کرتے ہیں نا، تو آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی وہ خوشبو کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی. وہ پرفیوم کہلانے کا حق. میرے ساتھ کل یہ حادثہ ہوا، کسی نے مزے سے جو ہے نا وہ ہاتھوں پہ لگے اور میرے قریب آئے اور لگا دیا. لگانے کے بعد شاید زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ میں نے پھر تنبیہ کی. میں نے پوچھ تو لیتا، یعنی تعلق تھا ایسا کہ یوں بول سکتا تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا خوشبو ہے کہ کیا ہے یہ. یعنی وہ میں نے نام لوں تو وہ کسی سپاری وپاری کی خوشبو لگ رہی تھی. تو میں نے بولا رحم کرو، ایسے ہاتھ بھر کے لگا دیے آپ نے اور مجھے تو سمجھ آ نہیں رہی ہے کیا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. جی، تو اس کی اول تو پہچان پیدا کرنی پڑے گی کہ کون دوستی کے لائق ہے یا نہیں ہے، اور اس کے متعلق ہی آج کا ہمارا سلسلہ تھا کہ کون ہے. ایک اور چیز بھی احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے کہ اچھے اعمال بھی تمہارے دوست ہیں. واہ، بہت پیاری بات. مستدرک میں ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوست 3 قسم کے ہیں. ایک وہ دوست جو کہے تیرا وہ ہے جو تو نے خرچ کیا، اور جو تو نے روکا وہ تیرا نہیں. ٹھیک ہے، یہ دوست ہے مال. صحیح. ایک وہ دوست جو کہتا ہے میں تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہوں، پھر میں لوٹ جاؤں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا، یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں تیرے آنے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور جانے میں بھی تیرے ساتھ. ٹھیک. وہ تیرا عمل ہے. جی. تو انسان کہے گا اللہ کی قسم دنیا میں تو میرے لیے ان تینوں سے زیادہ آسان وہ آخری والا تھا کہ جو آنے میں بھی ساتھ اور جانے میں بھی ساتھ. یعنی قبر میں بھی جو ساتھ ہوگا وہ اعمال ہی ہوں گے، جو ساتھ جائیں گے وہ اعمال ہی ہوں گے. تو اسی کو سب سے بہترین دوست کہا گیا ہے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ جو آخری تیسرا دوست ہے نا، جی، اس کے متعلق بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اعمال کی اصلاح اور دعوت اسلامی کا ایک ماحول جو ہے نا اٹ سیلف ایک بہت اچھا فرینڈ سرکل ہے. جی، ایک بہت اچھا جو ہے نا آپ کا فرینڈ بن سکتا ہے دعوت اسلامی کا ماحول. آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں شامل ہو جائیں، دعوت اسلامی کی مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا اپنے آپ کو انوالو کریں اور علم کو دوست بنا لیں. سبحان اللہ. اگر آپ کا علم دین دوست بن گیا نا تو آپ کی دنیا کو بھی سنوارے گا، آخرت کو بھی سنوارے گا. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اور یقینی طور پہ اس ٹاپک کے دیگر بھی ڈائمینشنز ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گفتگو ہوئی مجموعی طور پر ایک کرائٹیریا سامنے آ گیا. ہمارے پہلے پتہ تھا تو ریویو ہو گیا اس کا دوبارہ سے اور ریممبر کرا دیا گیا، اور اگر پہلے نہیں پتا تھا تو آج یہ ڈائمنشن ہمارے سامنے آ گئی ہیں. دوستوں کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی، لیکن دوستوں کی چوائس آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جیسے کہ پروگرام کے دوران عرض کیا تھا کہ دوستی یوں تو ہے نہیں کہ جا کے آپ کسی سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے اور کہتے ہیں جناب میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، کہ آپ اپنے آپ کو دوست بنانے کے لیے پیش کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. تعلقات آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو اس پہ غور کر لیا جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، ایمان والا ہو، اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والا ہو، اور اس کے عقیدے نظریات درست ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پرہیزگار ہو، آخرت کی جواب دہی کا خوف ہو، خود بھی نیک ہو، آپ کو بھی نیکیوں کی طرف لے کر جانے والا ہو. دنیا میں بھی آپ کے کام آئے اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے. کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ضابطہ بیان فرمایا کہ کفار و فساق جو ہوں گے، آیت کریمہ کے تحت سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 کے تحت مفسرین نے لکھا کہ کفار و فساق جو ہوں گے یہ کل برود قیامت ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. ایسے دوست جو ہوں گے، لیکن جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، عاشقان رسول ہوں گے، خوف خدا رکھنے والے ہوں گے، یہ انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، ایک دوسرے کی راحت کا سامان بھی بنیں گے. دنیا میں جب دوست بنائیں، تعلق بنائیں، تو یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ 2-3 چیزیں اگر آپ اپنے مینشن کر لیں گے. ایاز بھائی نے، ہمارے ایاز بھائی، دونوں طرف ایاز بھائی ہیں ماشاءاللہ، دونوں ہی مدنی ہیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دونوں میری کلاس فیلو ہیں.
دونوں کلاس فیل ہیں، تو ہمارے بلال بھائی بھی ہیں، تو ان تینوں نے جو گفتگو کی اس کو لیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، نمبر 1 بیوقوف کو جیسے فرمایا دوست نہ بنائیں، تو بھائی عقل مند کو بنائیں۔ عموماً رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے ذرا نچلا ہو نا یا برابر کا ہو اس کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جا کے ہم ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیف زون میں ہوتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر کا تو بندہ ہے ہی نہیں، جو بھی بات کرنی ہے کم از کم اس کے لیول کی کرنی ہے یا اس سے اوپر کی ہم نے کرنی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ تو سیف زون میں ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اپنے سے عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھیں، اپنے سے زیادہ علم و عمل والے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی دوستی اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کی جو ایک لمحے کی صحبت ہے وہ 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، تو اس کا ایک پہلو یہ کہ صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، اس کا اپنا ہی رنگ اور اپنا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے دوستوں میں کچھ رونے والے بھی ہونے چاہیے، کچھ توبہ کرنے والے بھی ہونے چاہیے، کچھ اللہ سے ڈرنے والے بھی لازمی طور پر ہونے چاہیے۔ کچھ کا لفظ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ یک لخت آپ سارے تعلقات تو ختم نہیں کر دیں گے، ہاں جہاں شریعت نے واجب کیا اس پر بالکل عمل کیجیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ایسوں کو دوست بنائیں کہ جو آپ کی ترقی میں آپ کے معاون اور مددگار ہوں، آپ کی ہیلپ کرنے والے ہوں، آپ سے جیلس ہونے والے نہ ہوں، آپ کے پیچھے آپ کو لیے گڑھا کھودنے والے نہ ہوں۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دوسروں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرا اچھا دوست ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا آپ معاشرے کو کوئی اچھا دوست دے رہے ہیں؟ میرے مراد یہ ہے کہ میں کیسا دوست ہوں، میری ان سے دوستی ہے، ان سے دوستی ہے، ان سے دوستی ہے، میں ان کے لیے کتنا قابل نفع ہوں، کتنا فائدہ پہنچانے والا ہوں، میں ان کی دنیا و آخرت میں کتنا معاون و مددگار ہوں۔ یہ اپنے آپ سے بھی تو پوچھیے، کیونکہ معاشرے میں دوست کوئی پیڑوں پہ تو لٹک نہیں رہے ہوتے، میں اور آپ ہی ہیں مل ملا کے۔ تو ہم جو ہیں ہم کیسے ہیں؟ تو ہم اگر بہتر ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے تو معاشرے میں اچھا فرینڈ سرکل بڑھے گا۔ اور جیسے بلال بھائی نے کہا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اس کے قریب آئیے، اپنے فرینڈ سرکل میں کم از کم اگر کوئی نہیں ہے تو نیت کر لیجیے ایک دعوت اسلامی والے کو اپنا ایسا دوست بنا لیں کہ جس کا گھر آپ کو پتہ ہو، اس کو آپ کا گھر پتہ ہو، موبائل میں آپ کے اس کا نمبر ہو، اس کے پاس آپ کا نمبر ہو۔ اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں پائیں گے، کر کے دیکھ لیں اور یہاں سے اس دوستی کی شروعات کر دیں۔ آج کوئی دعوت اسلامی والا ملے تو سلام کریں، سلام کریں، گلے ملیں اور بتا دیجیے گا، چلیں ہمارا نام پیش کر دیجیے گا کہ مدنی چینل پہ آج کہا گیا تھا کسی دعوت اسلامی والے کو دوست بناؤ، تو پہلے آپ ہی مجھے نظر آئیں تو آپ میرے دوست بن جائیں، پیشکش کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے زائر بڑی چاہتوں سے ہے پایا پڑا ہی رہوں، درد نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤں گا تشنا کامل سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام، ان سے کہنا دکھا دو انس کو دلکش نظارے تیرے جس کو مسلمان سارے باتیں بسد احترام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے رہتے غلام ان سے کہنا